बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनैलिटी ऑफ द डे के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सैयद जाहिद शहजाद हाजिर खिदमत है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ़ न सिर्फ बिज़नेस के हवाले से है, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज से गुज़र कर एक आला मुकाम हासिल किया, और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद बताएंगे कि किस तरह से कामयाबी का सफ़र उन्होंने तय किया। हम आज मौजूद हैं अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर जाहिद अली राना साहब के साथ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद अली राना साहब, आइए उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बारे में बहुत सारा कुछ सुना और आपकी कामयाबियों के हवाले से भी बहुत सारी बातें जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं। तो उस सिलसिले में हम हाजिर हुए थे कि आज आपसे जो है वो कुछ बातचीत हो और हमारे प्रोग्राम को जो है वो आप रौनक बख्शें। ये बताइए कि कहाँ पैदा हुए, ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से आगाज़ किया, उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करिएगा। जी ज़रूर जी। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत इलाका है सांगड़, और इंटीरियर सिंध में आता है। तो सांगड़ के साथ एक विलेज है चक नंबर 4, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। जी। और एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ था, और बेसिकली मैंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो एग्रीकल्चर से किया था। जी। लोकल एरियाज़ में आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो मेरा माइंड जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम एजुकेशन जब स्टार्ट की उस वक्त ही ये था कि मैंने जॉब नहीं करनी, अपने करियर के अंदर बिजनेस ही करना है। जी। तो मेरे लाइफ का जो फर्स्ट बिजनेस था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। डेयरी फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग, गॉड फार्मिंग, छोटे छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद 2004 में नेटवर्क इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया, और नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ 12 साल जो है वो सिलसिला रहा मेरा। 2004 से 2015 तक एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे लेवल पे परफॉर्म किया, एफिलिएशन का एक बड़ा नेटवर्क बनाया, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियां दी, एक बड़ा अरूज मिला 2015 तक। 2007 आपकी जिंदगी का एक बड़ा यानी अहम पड़ाव था, उसके बारे में कुछ बताइएगा। 2007 में 2007 में 2017 जी जी 2017 बेसिकली 2015 तक तो मैं एफिलिएशन मार्केट में नेटवर्क एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ रहा। 2016 में मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन किया और अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट किया। 2016 और 17 अल्लाह ताला ने मुझे बिजनेस में बहुत कामयाबी दी और बहुत बड़ा अरूज दिया, लेकिन 2017 के अंदर कुछ ऐसा बिजनेस डिजास्टर आया जिसकी वजह से मेरी को पिछले जितना भी करियर था और जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारा का सारा जो है उस डिजास्टर के अंदर लॉस हुआ, और यहाँ तक पोजीशन आ गई कि मैं बहुत सारी लाइबिलिटी के अंदर चले गया। बेसिकली मेरे साथ एक फैक्ट्री ओनर ने स्कैम किया था। उस स्कैम की वजह से मैं जो है वो काफ़ी सारे अमाउंट के नीचे डिस्टर्ब हो गया और बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा जी। और 2017 में भी अपना प्रोफेशनल करियर छोड़ के दोबारा अपने गांव वापस गया, फिर वही फार्मिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, और 2-2.5 साल की मेहनत के बाद फिर फार्मिंग की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की और पपाया फार्मिंग के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया, और वो कामयाब रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। सिंध के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर 1 एकड़ से मैक्सिमम जो वहाँ के एवरेज लोग आमदन लेते हैं वो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख पर एनम होता है। जी जी। लेकिन मैंने पपाया फार्मिंग के जरिए अपनी, क्योंकि जमीन मेरी थोड़ी थी, बहुत ज्यादा कोई बड़ा मैं जमींदार नहीं था, 3-4 एकड़ की जिम्मेदारी थी, तो मेरा मकसद था कि मैं कम रकबे से मैक्सिमम जो है वो अर्न कर सकूं। तो पपाया के अंदर मेहनत करने के बाद 2019 तक अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैं अपने कदमों पर सेट हुआ, और फिर 2019 के एंड में सिंध के अंदर एक अटैक आया था, लोटस अटैक, टिड्डी दल हमला। उस टिड्डी दल हमला में फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2017 में बिजनेस डिजास्टर की वजह से जीरो हुए थे, फिर 2-3 साल की मेहनत, फिर 2019 में एक मरतबा फिर बुरी तरह से नुकसान के बाद इतनी डिस्टर्बेंस हुई कि मेरे लिए वो एक इस तरह की सिचुएशन बन गई। वो अक्सर आपने सुना होगा कि इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में दिल का ठिकाना क्या। यानी कि 2019 में जब टिड्डी दल हमला आया और एक मरतबा फिर मैं अपनी लाइफ में जीरो होके, बल्कि मकरूज होके अपने शहर सांगड़ से निकला जी। और मेरी उस वक्त जहनी कैफियत इतनी हो गई थी लॉस के बाद कि मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स और दोस्त रिकमेंड करते थे कि अब कुछ अरसे के लिए आप इलाका छोड़ दें और अपने आप को, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए किसी साइड पे जाके वक्त गुजारें। मतलब
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا 2019 میں مجھ پہ نفسیاتی پریشر تھا جی فیلور کا اور بہت سارے چیلنجز تھے، جی تو بہت سارے میرے قریبی دوستوں کو خدشہ تھا کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر اور اتنے بڑے لاسز کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ ذہنی توازن کھو دے. صحیح. تو خیر میں نے بھی، وہ کہتے ہیں نا ٹائیگر ٹیک ون اسٹیپ بیک ٹو جمپ اوور دا وال، تو میں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسیٹ کرنے کے لیے ایک قدم بیک پہ آیا، اپنا علاقہ جو ہے چھوڑا، اسلام آباد مائیگریٹ کر کے آیا جی اور یہ مائنڈ سیٹ کر کے آیا کہ اسلام آباد کے اندر چلیں آگے جی جو جی ہے جی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلام آباد بھی جب میں شفٹ ہوا 2020 میں، انیشلی پہلے خود آیا، پھر میں نے اپنی فیملی کو یہاں جی شفٹ جی کیا کووڈ کے دوران میں. کووڈ کے دوران میں. تو اس وقت کوئی بزنس سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اسلام آباد میں، چونکہ میرا 2 ہی پروفیشن تھے، یا تو بائی پروفیشن سیلز اینڈ نیٹ ورکنگ کے اندر میرا ایکسپیرینس تھا یا پھر فارمنگ میں ایکسپیرینس تھا. تو آپ کو پتہ ہے آپ اسی کا بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہو. پشاور کے ایک شاعر ہیں غلام محمد قاصر، ان کا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. نہیں آتا. تو یہی بات ہے. جی. تو اسلام آباد میں 2020 میں آیا تو کوئی کام، کوئی بزنس سمجھ نہ آئے. جاب آفر ہوتی تھی اور بڑی اچھی اچھی جاب مجھے آفر ہوتی تھی، 1 لاکھ سیلری، 1.5 لاکھ سیلری، لیکن میرا مائنڈ سیٹ کبھی نہ جاب تھرو آؤٹ مائی کیریئر کی، نہ کبھی مائنڈ میں تھا کہ میں اپنے کیریئر میں کوئی نوکری کروں گا. تو 2020 میں جب کوئی بزنس سمجھ نہیں آیا تو میں نے اسلام آباد میں پھر وہی بزنس شروع کر دیا جو میں گاؤں میں کیا کرتا تھا اپنے چک نمبر 4 میں. یعنی کہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈائری فارم بنایا، کچھ 4-5 بھینسیں اور 1-2 گائے رکھ کے میں نے اسلام آباد کا ایک ایریا ہے 12 کہو کے ساتھ ہی پھر ایک علاقہ ہے شاہپور، وہاں سے ایک روڈ ان سائڈ جاتا ہے پھلگنا روڈ، ممبر روڈ ہے، وہاں جا کے بالکل ریموٹ ایریا، بالکل دیہات ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ایریا لیا، وہاں پہ چھوٹا سا فارم بنایا، رینٹڈ ایک گھر لیا، 5 مرلے کے گھر کا ایک نیچے کا پورشن تھا اس وقت بھی، بلکہ ابھی بھی اس کا کرایہ 7-8 ہزار ہی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 5 مرلے کا گھر جس کا کرایہ اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں 7,000 ہے، اس کی حالت کیا ہوگی. تو وہاں سے الحمدللہ اپنا کریئر جو ہے وہ شروع کیا، اور 2020-2021 اسی طرح سے تھا. لیکن مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ کبھی بھی چھوٹا سوچا نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ تھنک بگ گرو بگ، جتنا بڑا آپ سوچیں گے اتنا بڑا آپ حاصل کر لیں گے. زندگی میں جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئے، کبھی بھی ان ڈیزاسٹرز میں نے ہمت نہیں ہاری، اور مائنڈ میں یہی تھا کہ اللہ نے چاہا تو میری جو کھوئی ہوئی پوزیشن ہے، اسپیشلی 2016 اور 17 کی پوزیشن میری بڑی سالڈ تھی. میں اس وقت بھی V8 گاڑی اپنی پرسنل پہ تھا. پھر ایک وہ ٹائم آیا کہ جب گاڑیاں بھی بک گئی، اتنا زیادہ لاس ہوا کہ 2018 19 20 دوبارہ میں نے موٹر سائیکل پہ گزارا ہے. اور دوبارہ پھر 2021 میں چونکہ فارغ تھا فارمنگ فارمز کے اوپر، ٹائم بہت ہوتا تھا میرے پاس، تو مجھے بک ریڈنگ کا شوق تھا. کتابیں پڑھتے پڑھتے علامہ اقبال کو میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا، تو وہاں سے بہت ساری موٹیویشن ملی. اقبال کے حوالے سے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں آپ نے شاہین کے تصور کو بڑا ایڈمائر کیا اور اس سے کچھ بہت ساری چیزوں کو اخذ کرنے کی کوشش کی. تو کیا فلسفی تھی جو آپ کو زیادہ متاثر کیا، خود ہی کی فلسفی یا اقبال کے شاہین کی؟ تو کیا چیز اس سے آپ نے اخذ کی؟ 3-4 چیزیں تھیں. ایک تو اقبال نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نوجوان کو جو ہے نا وہ بڑی بلندیوں کے ساتھ جو ہے نا تشبیہ دی. جی. یعنی ایک مثال کے طور پہ وہ ایک شعر ہے کہ پرے نیلی فام کے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہیں. تو اس لیول کے جب شعر پڑھنے تو اس میں نظر آتا تھا کہ اقبال جو ہے وہ ہمارے نوجوان کے لیے بہت بلند مرتبہ ہے، بڑا بلند مقام ہے، اور ہم 2+2=4 یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہے. پھر اسپیشلی میری لائف میں نا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک حدیث مبارکہ ڈیورنگ اسٹڈی، ڈاکٹر غلام جلانی برق کی کچھ کتابیں ہیں، من کی دنیا اور تلاش، اور اسی طرح سے تصوف کے وہ پہلو بڑے خوبصورت پہلو ہیں. تو وہ بکس اسٹڈی کرتے کرتے اس میں ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تم اپنی اصلیت کو پہچان لو تو تم اس پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہو. اور پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رب وہ ذات جو کہے کن فیکن، رب کا کہہ دینے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کسی جگہ پہ قسم کا سہارا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو ہے ایمفسائز کر رہے ہیں. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد وہذا الامین. البلد، یعنی 4 قسمیں مجھے قسم جی ہے جی پہاڑ طور سینا کی، جی جی قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، یمن والے شہر، 4 قسمیں. جی. اچھا 4 قسمیں کھانے کا مقصد کیا کہ اینڈ پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد خلقنا خلقنا الانسان فی احسن فی تقویم. احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. جی تو میں جب اقبال کو اسٹڈی کر رہا تھا، پھر حدیث مبارکہ، پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ نہیں، اللہ کے بنانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لگتا ہے کہ مجھے خود کو سمجھنے میں کوئی کمی ہے. تو مسائل کی وجہ سے، پرابلمز کی وجہ سے شاید میرے اندر کا جو لیڈر تھا وہ میری اپنی ہی ذات کے کنویں کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا، ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا، مرجھا گیا تھا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان پھنسے ہوئے حالات میں کیسے پرفارم کرنا. اور اسی سچویشن کو تو اقبال کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ بتائیے کہ 2021 میں جب آپ نے یہ شاہین کا نظریہ اپنایا تو پھر آپ نے ایگلز کے نام سے کمپنی جو تھی وہ آغاز کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بیسیکلی جب یہ ساری اسٹڈیز چل رہی تھی تو مجھے مطلب اپنے اندر کے لیڈر کو جب تلاش کیا، اقبال کی بہت ساری پوئٹریز جس میں مختلف جگہوں پہ شاہین کا ذکر تھا. اچھا اس میں ایک بڑی خوبصورت سٹوری تھی جس نے مجھے بڑا انسپائر کیا. وہ ایک ایگل کی سٹوری اسی طرح ایک بک سے میرے سامنے سے گزری، بلکہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ایک پاکستان کا بڑا نام ہے، 27 کتابوں کے رائٹر ہیں. تو ان کی ایک بک شاہین کا جہاں اور وہ مجھے بڑا تھا، وہ میں بک پڑھ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست شاہین کی سٹوری لکھی ہوئی تھی، جس سٹوری میں وہ بتا رہے تھے کہ شاہین جو ہے کوئی بیس بال چیمپئن ہے، وہ کسی جگہ گھومنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بہت ساری اس کو چڑیا گھر میں مرغیاں نظر آتی ہیں. تو وہ شاہین بیس بال چیمپئن بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس چڑیا گھر کے اندر مرغیوں کا کیا کام. جب وہ مرغیوں کے پنجرے کے قریب جا کے دیکھتا ہے تو ان مرغیوں کے درمیان ایک پرندہ جو کہ شاہین ہے، وہ مرغی بن کے مرغیوں کی طرح دانہ چگ رہا ہوتا ہے. تو بیس بال چیمپئن بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ شاہین جو ہے وہ مرغیوں کے درمیان مرغی بن کے دانہ جو ہے وہ زمین سے چگ رہا ہے، تو اس میں کیا ماجرا ہے. تو بیس بال چیمپئن چڑیا گھر کے مالک سے پوچھتا ہے، تو چڑیا گھر کا مالک کہتا ہے اس میں کوئی حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے، یہ شاہین مجھے دراصل اس وقت ملا تھا جب یہ ایک ننھا چوزا تھا. چونکہ اس شاہین نے مرغیوں کے درمیان پرورش پائی ہے، اس لیے خود کو مرغی سے بڑھ کے سمجھتا نہیں، کچھ نہیں سمجھتا. تو وہ خیر بیس بال چیمپئن اس شاہین کو وہاں سے لیتا ہے، کھلے میدان میں لے جاتا ہے اور بار بار اس کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ شاہین جس نے مرغیوں کے درمیان پرورش پائی تھی، خود کو مرغی سمجھتا تھا، وہ بار بار موقع ملنے کے باوجود بھی کیا کرتا تھا، زمین پہ گرتا تھا، پھر دانہ چگنے لگ جاتا تھا. وہ پھر اس کو اٹھاتا تھا، پھر ہوا میں پھینکتا تھا، وہ پھر کیا کرتا تھا، پھر زمین پہ گرتا تھا، پھر دانہ چگنے لگ جاتا تھا. تو بڑی مشکل سے جا کے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے شاہین کو پھینکتا ہے کہ یا تو آج اپنے اصل کو پہچان جائے گا یا پھر نیچے سنگلاخ چٹانیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اچھا جب وہ بیس بال چیمپئن شاہین کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے گراتا ہے نا، کہ زمین سے تو میں بار بار گرا رہا ہوں لیکن جتنی بار گراتا ہوں اتنی بار یہ پہچاننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں ایک شاہین ہوں. یہ پھر زمین پہ گرتا ہے، پھر وہی کام کرتا ہے، وہ ہز فرسٹ فلائٹ والی بات. ہز فرسٹ فلائٹ والی بات. تو جب پہاڑ کی چوٹی سے شاہین کو گرایا جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک زمین نہیں آتی، پھر اس کو لگتا ہے کہ شاید بیس بال چیمپئن جو بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مرغی نہیں تم شاہین ہو، تم اڑ سکتے ہو، تمہاری منزل نیلا آسمان ہے، یہ مرغیاں نہیں ہیں. تو اس لیول پہ جا کے وہ شاہین اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اچھا مجھے اس سٹوری میں کچھ ایسا لگا کہ کہیں یہ شاہین میں تو نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں وہ شاہین ہوں، چونکہ میں نے پرورش پائی ایک عام علاقے میں، لیکن پھر بھی حالات مختلف جگہوں سے گزارتے گزارتے مجھے اسلام آباد جیسے کیپٹل شہر میں لے کے آ گئے. اور میرے لیے وہ مواقع موجود ہیں، اگر میں خود کو پہچان لوں اور مارکیٹ کو دیکھ کے کوئی بزنس اسٹارٹ لوں تو پیسہ حاصل کرنا یا کوئی بڑا کنسپٹ اڈاپٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہاں سے ایک ایسی موٹیویشن ملی، انسپریشن ملی. پھر میں نے دا ایگلز کے نام سے ہی ایک گروپ بنایا اور اپنے جیسے لوگ جو مسائل میں پھنسے ہوئے تھے لیکن ان میں کوالٹیز تھی، اپنے پریویس ہم خیال لوگ 15-20 لوگ ڈھونڈے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا کہ ہم سب لوگ مل کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر واپس آتے ہیں اور ایک جان ہو کے ایک ایجنڈے کے ساتھ کسی ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک اپنا نظام بنا کے کام شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کنسپٹ پہ 2021 میں ایگل بنا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ لوگ تھے جو مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے تھے. ان پھنسے ہوئے مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے گروہ نے مل کے اسلام آباد کی مارکیٹ میں الحمدللہ آ کے وہ پرفارم کیا کہ 2021 سپٹمبر میں ہم لوگ جڑے.
2022 اور اب 2023، یعنی آلموسٹ ہمیں سپٹمبر 2023 میں 2 سال مکمل ہوں گے. لیکن ان 2 سالوں میں یہ جو ایگلز کا گروپ تھا، شاہینوں کا گروپ تھا، جو ہم نے 20 لوگوں سے شروع کیا تھا، الحمدللہ ہمارے ساتھ آج 25,000 سے زائد لوگ ہیں. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے کہ ایگلز گروپ کی کامیابی کیسی لگی، اور پھر اس میں آپ نے کیا مزید جو آپ کے مقاصد تھے وہ کیسے حاصل کیے، اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ بیسکلی جی ایگل گروپ بنانے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ بیسکلی مارکیٹ کے اندر آج کا جو دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی پروڈکٹ بنانا مسئلہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ بنائی جا سکتی ہے، چاہے وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، چاہے کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہے، چاہے موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، یا کچھ بھی ہو. جی بنانا بڑی بات نہیں، اصل بات جو ہے وہ چیزوں کو بیچنا ہے. تو دا ایگلز گروپ نے اپنے ساتھ انٹرپرینیورشپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے فری لانسرز کھڑے کیے تھے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم ایک فری لانسرز کا گروپ بنے گا، گروہ بنے گا، اور یہ گروہ مل کے کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا ایز اے کنسلٹنٹ. جی. تو 2021 میں جب یہ گروہ بنا، 20 لوگوں سے شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا، فری لانسرز کا اضافہ ہوتا گیا. اور جون 2022 تک جو ہماری کہانی تھی، جو ہماری کامیابیاں تھیں، وہ ایوریج کہانی تھی. لیکن ہم ایک اچھا اور بڑا گروہ بن چکے تھے، ہم کسی بھی پروڈکٹ کو بہت اچھے انداز سے سیل کر سکتے تھے. 2 جون 2022 میں دا ایگل گروپ ہمارا جو ہے، ہمارے جو کوارڈینیشن ہوئی وہ ہوئی الحیات کے ساتھ. جی. الحیات گروپ جو ہے بیسیکلی یہ ایک بڑا گروپ ہے. 2002 سے ورلڈ وائڈ یہ گروپ کام کر رہا تھا. پاکستان میں یہ گروپ 2017 میں آیا. بیسیکلی اس گروپ نے پاکستان آنے سے پہلے دبئی کے اندر 2002 سے لے کے 2017 تک گورنمنٹ آف دبئی کے ساتھ مل کے $2.87 بلین کے ہائی رائزز پروجیکٹس بنائے. پاکستان میں جب یہ آئے تو انہوں نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی اور ہائی رائزز بنانے شروع کیے. جی. الحیات کے ساتھ جب ہم لوگ ملے، یعنی بنیادی طور پر ان کا جو بزنس ہے وہ پراپرٹی ریلیٹڈ ہے. جی، پراپرٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے. اچھا، الحیات گروپ کے ساتھ جب ہم لوگ ملے تو ہمیں ایک سالڈ جو ہے گراؤنڈ ملا پرفارم کرنے کا. اور الحمدللہ الحیات کے ساتھ مل کے جب ہم لوگوں نے پرفارم کرنا شروع کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ رب العالمین ہمارا جو سیلز کا نیٹ ورک تھا وہ بھی بڑھتا چلا گیا. اور ہم نے الحیات کا جو ایفیلیشن سسٹم ہے اس کے تحت نئے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے کہ وہ لوگ جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اگر ایکسپیرینس نہیں ہے یا تعلیم بھی نہیں ہے، تو ہمارا جو ایگلز کا ایک نظام تھا ایجوکیشن کا، جس کے ذریعے ہم نے نئے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا، ایکسپیرینس دینا شروع کیا، اویئر کرنا شروع کیا کہ آپ صرف کام کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں سیلز کی دنیا میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ایز اے فری لانسر. اور الحمدللہ وہ ہمارا کنسپٹ اس حد تک کامیاب گیا کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ فری لانسرز لوگ شروع میں جڑے جولائی اگست کے مہینوں میں جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے، الحمدللہ اس وقت وہ پر منتھ جو ہے وہ 2 ملین 3 ملین تک ایوریج لیڈر کما رہا ہے. اس منتھ کا جو ہمارا سب سے بیسٹ ٹیم لیڈر تھا جس نے بہت اچھا پرفارم کیا، اس نے ماشاءاللہ 6.3 ملین روپیز لاسٹ منتھ کمائے. یعنی فری لانسنگ بزنس سیلز کی دنیا میں ایک ایسا بزنس ہے جس بزنس میں اپنی ماہانہ انکم جو ہے وہ آپ خود طے کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا کمانا ہے. یعنی ایک ایسی انڈسٹری جس میں ہر مہینے اپنا جو سیلری کا چیک ہے اس کا فگر آپ خود لکھیں گے آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ الحیات گروپ کے ساتھ مل کے جو کامیابیاں ہم نے ایک سال میں حاصل کی، پاکستان کی سیلز کی جو مارکیٹ ہے اس میں الحمدللہ ہم نے مائنڈ بلوئنگ رزلٹ دیے. ہم نے الحمدللہ اس وقت بھی ہماری اس برانچ کی جو سیل ہے مختلف پروجیکٹس کی وہ 4 سے 5 کروڑ پر ڈے کی سیل ہے. تو اور الحمدللہ اس سیل کو ڈے بائی ڈے ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. جی، ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں. اگر میں زاہد علی رانا سے پوچھوں کہ بحیثیت زاہد علی اس گروپ کے ساتھ، الحیات گروپ کے ساتھ آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے تو کیا بیان کریں گے؟ بیسیکلی جی الحیات گروپ کے جو آنر ہے جہاں زیب عالم صاحب، میں حقیقت بتاؤں آج کا جو دور ہے اس دور کے اندر اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے نا کہ یہ مرد کلندر ہے جی، یا اس دور کا یہ مجاہد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا یہ باہر سے آئے تھے اور اس مائنڈ سے پاکستان میں آئے تھے
کہ ساری زندگی باہر رہ کے بہت کمایا ہے، لیکن پاکستان میں آ کے پاکستان اس وقت جن حالات میں پھنسا ہوا ہے وہاں پاکستان کو سپورٹ کرنی ہے. تو الحیات کے گروپ سے اس وقت یہ 2 کام کر رہے ہیں. نمبر 1 تو پاکستان کے اندر فری لانسنگ کے ذریعے، انٹرپرینیورشپ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو روزگار انہوں نے دیا. پھر دوسری چیز ہماری جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کے اندر الحمدللہ بہت سارے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس یہ لے کے آ چکے ہیں، جن کے ذریعے تعمیر پاکستان بڑے خوبصورت انداز سے جاری و ساری ہے. جب کوئی بھی پروجیکٹ ہائی رائز بنتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس سے بہت سارے گھروں کا چولہا جلتا ہے، صرف بیچنے والوں کا نہیں. کچھ لوگ پلاٹ پرچیز کریں گے، فلیٹ پرچیز کریں گے، کمرشل شاپس پرچیز کریں گے، پلازا بنے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اسے سیمنٹ چاہیے، اس کے لیے سریا چاہیے، اس کے لیے ہزاروں مزدوروں کو روزگار ملتا ہے. یعنی اس کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ایک پلازے سے ہزاروں خاندانوں کو، بے شمار خاندانوں کو جو ہے روزگار ملتا ہے. نمبر 2 جو جہاں زیب عالم صاحب کا بہت اچھا کنسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا کی جو انویسٹمنٹس ہے ان کا رخ پاکستان کرنا ہے. اس میں انہوں نے ایک ایسا کنسپٹ دیا الحمدللہ کہ ہم بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی لوگ موجود ہیں مختلف ممالک سے، ہم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ الحمدللہ الحیات کے ذریعے، الحیات کے نام پہ اپنے ساتھ ٹوگیدر کیا، اور پوری دنیا سے الحمدللہ ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی انویسٹمنٹس کو پاکستان لے کے آ رہے ہیں. اور دوسری چیز جو انتہائی اہم تھی، وہ آئیڈیا جس کو چائنا نے اڈاپٹ کیا. چائنا 1970 تک مقروض تھا، پاکستان سے بھی قرضہ مانگا کرتا تھا. آپ کبھی اگر یوٹیوب ڈیٹیل بالکل ایسے تو آپ کو پی ٹی وی کے بہت سارے نیوز تاریخی حقائق کچھ ایسے ہی ہیں. لیکن پھر کچھ ایسے فیصلے کیے چائنا نے 1970 اور 80 کی دہائی میں کہ دیکھتے ہی دیکھتے چائنا معاشی لیڈر بن گیا. اسی طرح کے فیصلے جو ہے وہ پلان کر کے جہاں زیب عالم صاحب پاکستان کے لیے آئے، اور الحمدللہ انہوں نے اب پہلے ریل اسٹیٹ میں بزنس کر رہے تھے، اب انہوں نے الحیات مارٹس کا سلسلہ شروع کر دیا. پہلا مارٹ کراچی کے اندر دوراجی کے اوپر 13,000 پروڈکٹس کا بن رہا ہے. دوسرا مارٹ اسلام آباد میں F11 میں الحمدللہ ہمارا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس مارٹ کے اندر یہ کنسپٹ یہ لے کے آئے ہیں کہ شروع میں تو دنیا کی تمام کمپنیوں کی اس میں پروڈکٹس آ جائیں گے، لیکن جو اصل کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس مارٹ کے ذریعے یہ پاکستان میں وینڈر سسٹم کو آن کرنے جا رہے ہیں. یعنی پاکستان میں کوئی بھی شخص اگر کوئی پروڈکٹ بنانا چاہتا ہے یا پروڈکٹ بنا سکتا ہے، پروڈکٹ وہ بنائے گا، اس کو سپورٹ الحیات کرے گا، پروڈکٹ کے اوپر سٹیمپ لگے گا پروڈکٹ آف الحیات. دیکھیں آج کے دور میں چونکہ میرا سیلز سے مارکیٹنگ سے تعلق ہے تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں، چیزیں بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جتنا بڑا جو کام ہے ان کو بیچنا ہے. بیچنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں پروموٹ نہیں ہو پاتی. تو انہوں نے جو وینڈر سسٹم دیا اس میں بنانے والے صرف پروڈکٹ بنائیں گے، بیچنے کا کام الحیات اور الحیات کے ساتھ جڑا ہوا جو ہمارا فری لانسنگ کا نیٹ ورک ہے وہ لوگ ان چیزوں کو بیچیں گے. مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہے، ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ہم وہ ساری مصنوعات جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہم امپورٹ کو چھوڑیں، اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہوں، اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ خود بنائیں. سیکنڈ سٹیپ پہ انہوں نے 2024 کا ایجنڈا جو اناؤنس کیا وہ انشاءاللہ اس میں دبئی میں مارٹ بنے گا. جو پاکستانی مصنوعات انشاءاللہ تعالی وہ اسی وینڈر سسٹم اور اسی ایفیلیشن نیٹ ورک کے ذریعے دبئی کے میگا مارٹ کے اندر، اور اس طرح پاکستانی مصنوعات کو فروغ ملے گا انشاءاللہ. اس طرح پاکستانی مصنوعات کو یہ بتائیے کہ یہ جو سسٹم آپ نے اپنایا اس کے اندر ایک ڈپلیکیشن کا ایک کنسپٹ اور آئیڈیا موجود ہوتا ہے. ڈپلیکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی اتنی اچھی کوئی سالڈ قسم کی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت ساری کمپنیز نے کیا، میں اب کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ. تو وہ لوگ ناکام بھی ہوئے اس ڈپلیکیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ڈپلیکیشن کو اس طرح سے اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا اور اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ ڈپلیکیشن ہوتی کیا ہے. اگر آپ مختصراً ڈپلیکیشن کے حوالے سے بتائیے گا تو. دیکھیں جی، جو ڈپلیکیشن بزنس جس کو بیسیکلی ورلڈ وائڈ نیٹ ورک انڈسٹری یا ایفیلیشن مارکیٹ کہا جاتا ہے، اس کی جو پہلی کمپنی دنیا میں بنی وہ آج سے 70 سال بنی. میں بائی نیم بتاتا ہوں، ایم ویز. ایم ویز جو بیسیکلی امریکن کمپنی ہے، 70,000 پروڈکٹس کو پچھلے 70 سال سے بیچ رہی ہے. 2022 کی ایم ویز کی جو اینول سیل تھی وہ $35 بلین کی تھی. اس کے بعد سیکنڈ کمپنی جو ہے وہ ایوان ہے، تھرڈ کمپنی جو ہے وہ ہربل گرین ہے. دنیا میں 1 لاکھ سے زائد کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے
ایفیلیٹ مارکیٹ کو استعمال کیا. بیسیکلی ایفیلیشن جو ہے چیزوں کو بیچنے کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے بڑی آسانی سے دنیا کی کسی بھی پروڈکٹ کو کسی بھی علاقے میں بیچا جا سکتا ہے, مارکیٹ کیا جا سکتا ہے. اب دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری یا سسٹم خراب نہیں ہوتا, اس کو جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, خراب بھی ہو سکتے ہیں. ایفیلیشن سسٹم کو دنیا میں جن کمپنیوں نے اڈاپٹ کیا اس میں سے کچھ کمپنیوں نے بہت اچھا کام کیا اور پوری دنیا کے اندر نام بنایا. پاکستان میں بھی ایفیلیشن مارکیٹ کو آئے ہوئے آج اپروکسیمیٹلی 23 سال ہو چکے, اور آج سے 23 سال پہلے جو پاکستان میں کمپنیاں آئی تھی وہ ماشاءاللہ آج بھی پاکستان میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اچھا, پھر کچھ ایسی بھی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ایفیلیشن مارکیٹ کو اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے چوز تو کیا لیکن وہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں لے سکے. مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں کامیاب اور ناکام ماڈل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو جو فالو کرنا ہوتا ہے وہ اس کے کامیاب ماڈل کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کی اگر میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں, اگر میں سٹارٹ ہوں نا, مطلب ایک سمپل ایگزامپل مدارس سے سٹارٹ کریں تو مدارس پورے پاکستان میں اصل بھی ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, کچھ مدارس کے نام پہ بہت سارے جعلسازی بھی ہے. اسی طرح سکولز پہ آ جائیں, بہت سارے سکول اچھا کام بھی کر رہے ہیں, کچھ جعلسازی بھی ہے. بیوٹی پارلرز پہ آ جائیں, بہت سارے بیوٹی پارلر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انہی کے نام پہ بہت ساری جعلسازی بھی ہے. اسی طرح آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلیں, ہوٹل میں سبھی جگہ پہ, اچھا ہوٹل میں چلیں, بڑی اہم اچھا کچھ ہوٹل, بہت سارے ہوٹل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہوٹل ایسے بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کو گدے گھوڑے سب کچھ کھلا دیا. یعنی اب اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے ناکام ماڈل کو لیتے ہیں پھر تو آپ کسی انڈسٹری میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ہمیشہ جو بیسیکلی جو ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی فیلڈ کے آپ جو سکسیسفل ماڈل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بالکل. ذرا سا پرسنلی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے ذاتی مشاغل کیا ہیں, فرصت کے اوقات میں کیا کرتے ہیں, تو کیا بیسیکلی جی میں نمبر 1 تو بک ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. جب تک کتاب نہ پڑھیں چین ہی نہیں ملتا, تو ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف میں بکس کو ایڈ کیا ہوا ہے. کچھ نام لیں گے کتابوں کے جو آپ نے پڑھی اور آپ کو بہت انسپائر کیا جن کتابوں نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا لوگوں کو کچھ بکس ریکمینڈ کر دوں. کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو اگر ہمارے نوجوان پڑھ لیں اسپیشلی تو ان کو بڑی آسانی ہوگی زندگی کے بہت سارے فیصلے کرنے میں. اس میں اسپیشلی 2 رائٹرز, ایک ڈاکٹر غلام جیلانی برق, ان کی کتاب میں من کی دنیا, تلاش جو کہ اللہ کی تلاش کے اوپر ہے, یہ بکس جو ہیں یہ مائنڈ بلوئنگ بکس ہیں. اور اسی میں پھر ایک کتاب ہے اللہ کی عادت, بڑی پیاری کتاب ہے. اسی طرح پھر سیکنڈ ہمارے ایک رائٹر ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, ان کی بکس جس میں شاہین کا جہاں اور ستاروں سے آگے, یہ بکس بھی بہت اچھی بکس ہیں. اسی کے اندر ان کی ابھی ایک ریسنٹلی بک آئی ہے جو کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ, ایفیلیشن مارکیٹنگ, فری لانسنگ کے سے ریلیٹڈ ہے. اس بک سے بھی بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور میں نے تو خیر ڈاکٹر صاحب کی ساری ہی کتابوں کو بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھا. اس کے علاوہ علامہ اقبال کو جو ہے شکوہ جواب شکوہ, اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی بک ہوگی علامہ اقبال کی جو میں نے نہ پڑھی ہو. الحمدللہ. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے یا اس موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے حوالے سے اگر میں کہوں تو کیا دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں آپ کی, معاشرے میں جو نوجوان طبقہ ہے اس کا شعور کس حد تک میچور ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نئی راہ یا ان کو کوئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں جاب مائنڈ سیٹ ہے. پاکستان کے اندر آپ جو ہماری نئی نسل ہے, آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, میں کہتا ہوں اگر آپ یعنی پاکستان کی وہ جو MBA ہے, ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن, آپ کسی MBA کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں کہ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہے, تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے جو ہے وہ MBA سے پاس آؤٹ ہو کے نوکری کرنی ہے. تو بیسیکلی جو جاب مائنڈ سیٹ ہے, اس جاب مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں میں ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس وقت جو ہے حقیقت بتاؤں پاکستان پچھلے 50 سال سے کولڈ وار لڑ رہا ہے. جی بالکل. میں 3 دن پہلے کرنل صاحب اسی طرح میرے آفس میں آئے اور ڈسکشن ہوئی, تو میں نے ان سے مسکرا کے کہا کرنل صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ریسنٹلی ایک جنگ ہاری ہے. 50 سال ہم جنگ میں تھے اور ہم بڑی بری طرح سے وہ جنگ ہارے ہیں, اور ہارے بھی اس حریف سے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا حریف تھا. تو کرنل صاحب بڑے حیران ہوئے, جی کون سی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ تو حقیقت بتاؤں جب سے پاکستان ایٹمی پاور بنا نا, اب اس کے بعد فزیکل سرحدوں کے اوپر کوئی جنگ نہیں لڑی جانی.
बेसिकली इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं एक दूसरे को इकोनॉमिकली हराने की कोशिश कर रहे हैं, और कल्चरली भी। और कल्चरली भी। हमने इकोनॉमिकली जो कोल्ड वॉर लड़ी, जिसमें इंडिया जो हमारा सबसे बड़ा हरीफ था, मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होगी, जी, इंडिया ने हमें बुरी तरह से बीट किया है। बिल्कुल इंडिया ऐसे। टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल गया, आईटी के शोबे में हमसे आगे निकल गया। इंडिया की इस वक्त जो इकोनॉमी है वो $400 बिलियन को क्रॉस कर गई, और जी। उसके मुकाबले में हम इस वक्त $4 बिलियन वो भी अपने लिए मांगे गए हैं। तो खैर वो कर्नल साहब भी बड़ा हंसने लगे, तो कहने लगे आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने उनसे वो मजाकिया तौर पे कहा कि ये बताएं, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या सरहदों की हिफाजत सिर्फ पाकिस्तान आर्मी करती है? नो डाउट पाकिस्तान आर्मी की वजह से हम सब लोग हैं, लेकिन मैं इसे समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सरहदें हैं जिनकी हिफाजत सिर्फ आर्मी के ज़िम्मे नहीं है बल्कि हमारे नौजवानों के ज़िम्मे हैं। जी जी। जब तक हम लोग बिजनेस की तरफ नहीं आएंगे, हमारा सबसे बड़ा मसला बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तान, वो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का है। बिल्कुल, क्योंकि जोग्राफियाई सिर्फ सरहदें नहीं होती हैं, बिल्कुल नजरियाती सरहदें भी होती हैं और फिर सकाफती सरहदें भी होती हैं। एग्जैक्टली हमारी इंपोर्ट्स 90% हैं, एक्सपोर्ट 10% है। जी। हम अपने इस्तेमाल की हर प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं। 78 साल कामयाबी के गुजारने के बावजूद अगर पानी की बात करूं तो 2 ही बड़े ब्रांड हैं, वो भी हमारे अपने नहीं है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करूं तो 2 बड़े ब्रांड, वो भी बाहर के हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करूं 2 बड़ी कंपनियां, वो भी बाहर की हैं। जी। यानी कि मेडिसिन की बात करूं तो बड़ी मैक्सिमम कंपनियां तमाम तर मल्टीनेशनल्स ही हैं जो हमारे बाहर यहाँ। की हैं, और ज्यादातर ये कंपनियां हैं भी उन्हीं की जिनको हम नहीं मानते। जी हाँ। बात समझ रहे हैं कि Exactly. हम उनको नहीं मानते लेकिन उनकी मानते हैं। जी हाँ। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमिकल हालात उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक हम लोकल प्रोडक्शन की तरफ नहीं आते, अपनी जरूरत की चीजें खुद पैदा करके खुद इस्तेमाल नहीं करते, और अपने कदमों पे आप खड़े नहीं होते। अपने कदमों पे आप खड़े नहीं होते। और फिर सेकंड स्टेप ये है कि हम अपनी बनाई हुई मसनूआत को एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं, फिर ही पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। खेल के हवाले से मुझे इल्म में आया कि आप गोल्फ खेलने के बड़े शौकीन हैं, तो क्या मतलब बाकी जो रिवायती खेलों से हटके गोल्फ ही क्यों पसंद किया? बेसिकली जी एज अब ऑलमोस्ट 40 ईयर हो चुकी है, जी। और 40 साल एज के बाद अब भी अगर प्रॉपर फिजिकली ग्राउंड्स के अंदर वक्त ना गुजारा जाए, कोई भी शख्स अगर 40 क्रॉस कर चुका है, जी, जी। फिर बहुत सारी बीमारियां जो है तो वो घेर लेती हैं। तो गोल्फ एक ऐसी गेम है, ऐसा खेल है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और फिर एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक होता है, और वॉक भी बहुत होती है। और वॉक भी बहुत होती है। तो और फिर जो आपके साथ खेलने वाले लोग हैं वो मतलब बड़े अच्छे माइंडसेट के लोग होते हैं। और आपको पता गोल्फ जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जी, जी। वो पसंद करते हैं, और मैं इन पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ तमाम बड़े से बड़े रैंक्स के साथ खेला हूँ। तो यकीन कीजिए बड़े वेल मैनेज लोग हैं, सही। और उनसे बहुत कुछ वैसे जिंदगी में सीखने को मिलता है। सही। तो इसलिए फिर सबसे बड़ी बात है, गोल्फ वाहिद खेल है इस्लामाबाद के अंदर जो सुबह नमाज फजर के फौरन बाद खेलना स्टार्ट हो जाता है। सही। तो आप किसी भी प्रोफेशन से हैं तो गोल्फ अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, मैं समझता हूँ तो गोल्फ के अंदर वैसे भी बड़े मैसेज हैं, क्योंकि गोल्फ के अंदर जब तक आपकी डायरेक्शन सही नहीं होती आप कभी भी उस खेल में परफॉर्म नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जैसे इंसानी जिंदगी में आपकी डायरेक्शन, आपकी सिमत का सही होना जरूरी है, इसी तरह गोल्फ के अंदर भी आपको सबसे पहले अपना एम सीधा करना पड़ता है, फिर पूरा फोकस रखना पड़ता है, फिर टारगेट के ऊपर जाना पड़ता है। थोड़ा सा भी टारगेट से लेफ्ट राइट होंगे तो आप कभी भी उस खेल को जीत नहीं सकते। सेम इसी तरह करियर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने एम से हट जाते हैं, टारगेट करना पड़ते हैं। ठीक है। तो जब भी आपने जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है, जब तक आप अपना एम सेट करके फिर इस एम के ऊपर मसलसल जद्दोजहद नहीं करते तब तक आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे साथ लोग माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, कोशिश यही होती है कि लोगों का एम सेट करवाएं, उनको फोकस करवाएं। हर इंसान के अंदर एक कामयाब शख्स छुपा हुआ है, वो मोस्टली होता यही है कि हर शख्स के अंदर का जो कामयाब शख्स है, जो एक बड़ा लीडर है, वो उसकी अपनी ही जात के कुएं के अंदर डुबकियां खा रहा होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है, स्पेशली मेरी, कि हर शख्स के अंदर जो छुपा हुआ कामयाब शख्स है उसको बाहर निकालने की कोशिश होती है। पर बेहैसियत मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई वैसे तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरी थ्रू आउट करियर ये रहा कि मैंने जो काम खुद किया हो वही काम आगे लोगों को समझाना होता है। मैंने कभी भी कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसी मोटिवेशन या किसी भी ऐसे कंपनी के लिए परफॉर्म नहीं किया कि जो आपने खुद ना किया हो और आप लोगों को समझा रहे हो, किसी और को समझा रहा हूँ। मेरे कुछ कोलीग्स हैं मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं अक्सर उनको हंस के कहता हूँ यार तुम लोग हवाई लोग हो, हवाई ट्रेनर हो, तो बेसिकली मोटिवेशन तो कर रहे हो, हवा भर रहे हो गुब्बारे के अंदर, लेकिन उस मोटिवेशन को वो बंदा जाके
यूटिलाइज कहाँ पे करें। तो जी। मैं कभी भी लाइफ में थ्रू आउट करियर जो काम खुद कर लूं, उस काम के ऊपर मोटिवेशन देनी होती है कि ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे मैंने परफॉर्म किया था तो मुझे ये रिजल्ट मिले थे, फिर मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी इसी तरह काम किया था, उनको भी रिजल्ट मिले, आप भी कर लो, आपको भी मिल जाएंगे। तो बस इतनी सी कहानी है। अच्छा, इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे एक सवाल करेंगे और आपसे एक पैगाम चाहेंगे। वो ये कि आप ये बताइए कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ रिलेटेड हैं, मोटिवेशन भी लोगों को देते हैं, जो आप खुद कर रहे हैं वो भी लोगों को सिखा रहे हैं। पाकिस्तान को आइंदा 10 सालों में आप अपने उस पैशन के साथ, जज्बे के साथ अगर काम करते रहें तो आप कहाँ देखते हैं? देखिए बात ये है कि वो बड़ा प्यारा शेर याद आ गया कि कुछ नहीं था मेरे पास जब कुछ होना चाहिए था, मैं उस वक्त भी मुस्कुराया था जब मुझे रोना चाहिए था। तो अल हयात के साथ जब मैं जुड़ा था तो उस वक्त मैंने एक नारा मारा था कि 2023 के अंदर 2022 में अल हयात का जो मार्केटिंग सिस्टम था वो पाकिस्तान में एवरेज था। तो मैंने जब इस ग्रुप के साथ जुड़े तो एक नारा मारा था कि इंशाल्लाह ताला 2023 के अंदर अल हयात जो है वो पाकिस्तान की मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की सबसे बड़ी कंपनी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह साल पूरा नहीं हुआ, 4 से 5 महीने गुजरे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अल हयात का जो एफिलिएशन सिस्टम है वो नंबर 1 पे आ चुका है। और दूसरा उस वक्त मैंने एक क्लेम किया था, मेरी कुछ वीडियो यूट्यूब पे पड़ी, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह 2024 का हमारा टास्क था कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। हमारा इस वक्त एक स्पेशल टारगेट है जिसके लिए द ईगल्स ग्रुप सरगर्म अमल है। मैंने बेसिकली अपने जैसे द ईगल ग्रुप के जरिए 100 लोग बनाए हैं जो जाहिद अली राना की कॉपी हैं। उन 100 लोगों के ऊपर इस वक्त हम लोग मिलके जो 100 लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली हमारा माइंडसेट ये है कि अल हयात के साथ मिलके जैसे ही इनका वेंडर सिस्टम ऑन होता है तो ये 100 लोग दुनिया के मुख्तलिफ 100 ममालिक में जाके बैठेंगे और हर बंदा उस मुल्क से, उस कंट्री से कम से कम 10 मिलियन की सेल जो है पाकिस्तान को प्रोड्यूस करके देगा। ये नहीं रोजाना 1 करोड़। तो 100 लोगों का मतलब ये है कि रोजाना पाकिस्तान में हम 1 अरब रुपया 1 बिलियन मुबादला की हैसियत से पाकिस्तान लेके आएंगे। और 1 बिलियन पर डे बड़ी हैंडसम अमाउंट है। सालाना जो है 365 अरब बनते हैं और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ये अगले 6-7 महीने में हम करके दिखाएंगे और बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वक्त वर्ल्ड वाइड को तकरीबन 27-28 ममालिक में हमने अपना एफिलिएशन मार्केटिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह फैला दिया है और डेली बेसिस पे इंटरनेशनल मार्केट से हम इन्वेस्टमेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ मूव करवा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवान अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान उसी सूरत में ग्रोथ कर सकता है जब हम लोग अपने कदमों पे खड़े हों। और ताला के अब हमारे जो सियासी हलके हैं वहां भी हमारे कुछ मिनिस्टर्स की जुबान पे आ चुका है कि 50 लाख नौकरियों वाली कोई कहानी नहीं है। अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना होगा। एक शख्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता है, बिजनेस की तरफ आता है तो वो कई लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर देता है। तो कौम के जो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो नौकरियों को दिमाग से निकाल के अगर मुख्तलिफ स्टार्टअप्स की तरफ आ जाएं, बिजनेस की तरफ आ जाएं तो ये जो बेरोजगारी और इस तरह के मसाइल इंशाल्लाह ये हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपकी जो नजरियात हैं और आपका जो जज्बा है, अल्लाह ताला इसमें इस्तकामत रखे और आपको तरक्की दे इसमें। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो आप अच्छा सोचते हैं, अगर इसी तरह से आप कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी की सारी जो खूबसूरती है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी और पाकिस्तान वाकई इतना ज़र मुबादला हासिल करके खुशहाली की तरफ जरूर गामजन होगा। लास्ट पे एक पैगाम देना चाहूंगा और प्रैक्टिकली मैंने इसको देखा भी है। अल्लामा इकबाल के एक शेर है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हकीकत में मैंने ये देखा है, पाकिस्तानी कौम को सिर्फ डायरेक्शन मिलने की देर है जी। सिर्फ पाकिस्तानी कौम को डायरेक्शन मिल जाए और जब जब इस कौम को डायरेक्शन मिली है इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, चाहे वो अल हयात का प्लेटफॉर्म हो, द ईगल्स का प्लेटफॉर्म हो या सियासी जमातें हो। जिस शख्स में इनको नजर आए ना कि यहाँ से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है तो ये पाकिस्तानी कौम उस पर अपनी जान देने के लिए भी हाजिर हो जाती है। और ये मौजूदा जो प्रीवियस कुछ हालात वाक़यात गुजरे हैं उसमें आपने देखा भी होगा। तो पाकिस्तानी कौम को इंशाल्लाह ताला अच्छे लीडर्स मिलेंगे और पाकिस्तान कौम और इंशाल्लाह ताला हम लोग मुस्तकबिल में इन मसाइल से निकल
جی ناظرین، آج ہم موجود تھے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مینیجنگ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ جناب زاہد علی رانا صاحب کے ساتھ، اور اسی طرح سے کسی اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.